ہم میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر دا زمانہ ہے سب سونیا تو سونا حسنین دا نانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له اگے نال تیز کرو اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک خواہش ہے اللہ کرے پوری ہو جائے۔ ایک خواہش یہ ہے کہ جی میں اکٹھے جمعہ پڑھنے سانو ساریانو رب اکٹھا فردوس بغیر حساب دے داخل کر۔ دوئی خواہش یہ ہے کہ تقریباً عوامی خطیبان دیا مسیحتیں ساؤنڈ ہوندہ ہے، میری مسجد ساؤنڈ کوئی اللہ کرے کوئی ایک بندہ ہی اٹھے ساؤنڈ ہوئے نا تقریر زیادہ اچھی ہو جائے۔ یہ تیز کرنے ہیں بے جندہ ہے، مٹھا کرنے ہیں تو میں گو لڑ پڑنا سپیکر کی کرے۔ اس واسطے کوئی ساؤنڈ دا انتظام کرو۔ بڑیاں بڑیاں چھوٹیاں مسجدیں بڑے بڑے ساؤنڈ ہیں، مسجد بڑی ہے، جماعت بڑی ہے، پر ساؤنڈ کوئی۔ ایک خواہش ہے، دعا کرو یہ بھی اللہ میری پوری کرے۔
پیارے بھائیوں، دعا کرنا کہ اللہ پاک چاند دنوں تو بعد اللہ دا قیمتی مہمان آ رہے ہیں، اللہ قدر کرن دی توفیق دے وے۔ میرا آج دا جو عنوان ہے وہ ہے بے قدراں لوگاں دے وچ اللہ کا مہمان۔ بے قدروں کے دیس میں اللہ کا مہمان۔ یہ دیس ہے پر بے قدرہ دیس، تے رب دا قیمتی مہمان آ رہے۔ دعا کرو کہ مہمان راضی ہو کے جاوے، جن دیتے مہمان راضی ان دیتے رحمان راضی۔ میرا تیرا مہمان راضی ہوئے تے اللہ راضی ہو جاندہ ہے، تے اے تا مہمان ہی اللہ دا آ رہے، اے تے مہمان ہی رحمان دا ہے۔ استقبال کرنے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں، اسی استقبال کرنے ہیں، اسی اپنی بیٹھکاں سجا دینے ہیں، بہترین کھانے پکا دینے ہیں، موٹرہ سیکلہ تے اگوں جا کے مہمان لے کے امنے ہیں، وہ راضی ہونا چاہیے۔ وہ مہمان جدو واپس جاندہ ہے نا تے اپنے سجنہ بیلیاں دے وچ بے کے پھر تعریفہ کردہ ہے، تے جدو مہمان ساڈے کوڑ آئے گا بے قدروں کے دیس میں اللہ کا مہمان اگر ان کی قدر ہو گئی تو رب دے سامنے مہمان کرے گا تعریف، تو رب تینو مینو جنت فردوس عطا دے۔ پیارے بھائیو، اگلا جمعہ رمضان المبارک دے وچ آ رہا ہے۔ آئے جمعے دے وچ میں کچھ گلاں کرنا چاہنا روزے دیاں، کچھ گلاں کرنا چاہنا سر رمضان کی کرنا چاہیے جن دے نال مہمان خوش ہو جائے۔ پیارے بھائیو، پہلے نمبر تے میں یہ دسنا چاہنا کہ اے روزہ فرض ہے کہ نفلی۔ ساڑھے کو دلیل کی ہے کہ روزہ نفلی ہے کہ فرض ہے؟ تھوڑے کو کوئی بندہ پوچھ لوے اے روزے جو رکھ رہے ہو 14 نو یا 13 نو جڑا روزہ آ رہے تیرے کو مسلمانہ کی دلیل ہے کہ اے فرض ہے کہ نفل ہے یا روزہ مستحب ہے؟ اے کی دلیل ہوئے گی تیرے کو؟ دلیلہ دو دیاں گا، ایک دلیل دیاں گا قرآن چو اور دوسری دلیل دیاں گا سونے محمد دے فرمان چو۔ اچھا قرآن تے کہے چھڑیا، قرآن چو دلیل دیواں گا سورت بقرہ چو، حدیث دی دلیل دیاں گا بخاری اور مسلم چو۔ قرآن راوی کون ہے؟ رحمان۔ حدیث دا راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر، حضرت عمر دا بیٹا عبداللہ، او حدیث دا راوی ہے، تو جڑا قرآن دا راوی ہے او رحمان ہے۔ رحمان دی پہلے دلیل لو، فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اللہ نے تقریر کی تھی قرآن، اللہ بھی خطیب ہے۔ ایک تقریر میرے رب نے عالم ارواح دے اندر بھی کی تھی، آئی خطیب اللہ ہے۔ ایک کنوں دیکھ جا رہے، یہ میں نے دیکھ آ رہے ہیں، چلو بعد پوچھ۔ پیارے دوستو ذرا غور کرے آئے، اللہ نے عالم ارواح دے اندر بھی ایک بیان کیتا ہے، عنوان اللہ دا کی ہے، تے اللہ دے سامنے سامعین کون نے،
تے خطیب اللہ ہے. اللہ نے عالم ارواح دے اندر نبیاں نو سامنے نبیاں دیا روحاں نو اللہ نے خطاب عام کیتا ہے. عنوان مقام مصطفیٰ تے خطیب اللہ. اللہ تقریرہ کردہ ہے. قرآن مجید دے اندر اللہ نے 88 تقریرہ کی تھی. 88 جن دے وچ اللہ نے لفظ آمنو بولے. آمنو جتھے آمنو آ جاوے اللہ دی تقریرہ دو تو ایک تقریر ہے. یاد اللہ مومنہ بدیانو کسے خوفناک گناہ تو منع کرنا چاہتا ہے آمنو کہہ کے تے یا پھر بہت بڑا انعام دی خوشخبری دے کے تے بڑے بڑے عمل دوتے عمل کروا چاہتا ہے. کیونکہ اگر رمضان آ رہا ہے روزہ آ رہا ہے روزہ بھی بہت بڑا عمل ہے. جدو میں تنوں دساں گا اندہ ثواب بڑا ہے. میں نو بڑی امید ہے کہ شاید تھوڑے جو بیمار بھی روزے نہیں چھڑ گے. میں نو امید ہے امید ہے دنیا قائم ہے. او پیارے ہو جی میں رب دی ذات امیدہ کرو گے او میں رب نو پاؤ گے. میں نو امید بڑی ہے جدو میں انشاءاللہ جو ذہن لے کے آیا جو مطالعہ کر کے آیا اللہ کا محقو بیان کروا دے وے. میں نو بڑی امید ہے کہ تقریباً سارے لوگ روزے دار ہو جاؤ گے انشاءاللہ. توجہ چاہی دیئے آمنو کہہ کے اگے بہت بڑا ثواب والا عمل آ رہے ہیں. فرمایا کتب علیکم الصیام. اللہ دا لوگو تھوڑے تے روزے فرض کر دیتے گئے. یہ جنا سمجھیا جے کہ ساڑھے تے ہی فرض ہیں. فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم تھوڑے دو پہلے لوگاں دوتے بھی میں روزے فرض کیتے آن. اے اللہ تینوں میں نو حوصلہ دیوا رہا ہے کہ یہ جنا سمجھیا جے کہ شاید ساڑھے تے رمضان آیا ہے پہلے لوگاں تے روزے نہیں آیا آن. فرمایا اے آیا کیوں ہے رمضان آیا کیوں ہے روزے دا مقصد کی ہے اللہ نو بکیا پیاسا رکھ کے خوش ہونا چاہتا ہے. اللہ دا تیرے نار میں نو پیار بڑا ہے تے جے پیار کرنا ہے اللہ پھر میں نو اتنے گھنٹے بکھا رکھ کے چنگا پیار کی تھی کھلا ہے. اللہ دا یہ دا مقصد ہے بھوک مقصد نہیں ہے. اللہ اللہ یہ دا مقصد کی ہے اللہ اللہ کم تتکون. فرمایا اللہ تیرے دل دے اندر تقوی بٹھانا چاہتا ہے پرہیزگاری بٹھانا چاہتا ہے تینوں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے. وہ پرہیز کی ہے جدو ڈاکٹر تے جاندے ہو تے تھانوں آندا ہے دوائی دا اثر پھر ہوئے گا پہلے پرہیز کرو گے پھر شفا مل جائے گی. بڑی امید ہے شفا دین والا اللہ ہی ہے لیکن کچھ پرہیز ہوئے گا جنت دین والا اللہ ہی ہے. پر اللہ دا کچھ پرہیز کر لو. تینوں پرہیز کرن واسطے رمضان دے روزے لے اندر صرف جی میں بھوک تو رک گئے ہو او جی میں کھاون پیون تو رک گئے ہو یہ میں جھوٹ تو بھی رک جاؤ بدکاری تو بھی رک جاؤ غلط بول تو رک جاؤ گندیاں گلاں کرن تو رک جاؤ ہر حرام کھاون تو رک جاؤ ہر گناہ کرن تو رک جاؤ لوگاں نو پریشان کرن تو رک جاؤ گوانڈیاں نو اگے تنگ کر دے ہو او تنگ کرن تو رک جاؤ ہر چھوٹا باپ گناہ تو رک جاؤ. اے پرہیز ہے لعلکم تتقون. روزے کیوں آئے تیرے اندر تقوی بٹھانا واسطے. تقوی دا معنی کی ہے ہر گناہ تو بچنا ہر نیکی کرنا ہمیشہ واسطے گناہ تو بچنا اور ہمیشہ واسطے نیکیاں کرنا. اے
اس واسطے قیمتی مہینہ رمضان آ گیا ہے۔ او جدو تسی ایک مہینہ پرہیز کرو گے پھر تینوں عادت پہ جائے گی پرہیز کرن دی، گناہاں تو بچن دی۔ تے جے تسی اس مہینے دے اندر مکمل طور تے پرہیز نہ کیتے پھر جہنم وچ جانا پوے گا۔ عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، بڑے بڑے لوگ روزیاں والے آن گے جان گے جہنم دی آگ میں۔ عاملۃ ناصبہ، روزے رکھ رکھ کے تھکے ہون گے، نمازاں پڑھ پڑھ کے تھکے ہون گے، زکاتاں دے دے کے تھکے ہون گے، عشر دے دے کے تھکے ہون گے، سجدہ پڑھ پڑھ کے تھکے ہون گے، نفلی روزے، فردی روزے، جمعرات دے روزے، سوار دے روزے، ایام تشریق دے روزے، ہائے داؤدی روزے، ایک دن روزے میں دوسرا دن روزے میں نہیں، ایسے لوگ بھی آن گے جان گے جہنم دی آگ میں۔ بڑی توجہ نال تے گہرائی نال میرا جمعہ سننا، میں تھوڑا دشمن نہیں۔ روزہ صرف جنت میں لے جائے گا نہیں، اندے تقاضے پورے کرا گے پھر لے جائے گا جنت میں۔ اگے حدیث آ رہی، ہن سنو اے رمضان دا مہینہ فرض کیوں ہے؟ ایتھے صدر صاحب بتی لگ دی آئی، وہ کدھر گئے؟ بخاری اور مسلم، بخاری دی حدیث بھی ضعیف نہیں ہوندی اور مسلم دے اندر بھی حدیث ضعیف نہیں۔ روزیاں دے بارے سے نا اس رمضان دے بارے سے قاری عظیم صاحب میں مطالعہ کر رہا سی، 180 مسائل ہیں صرف رمضان روزیاں دے مطلق مومنوں کے لیے، 180 میں 5-6 ہی پڑھاں گا تے رمضان جمعہ پڑھا ہو جس انشاءاللہ۔ آئے واہ واہ لگی کھلی ہے یاد جائی نہیں، جدو میں نے لوڑ پئی ہے تو آئی نہیں۔ نبی پاک دی حدیث سن لو کہ روزے فرائضین کے نفل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے، کالا کالا، اے دو کالا کالا کیوں دن؟ پہلا کالا صحابی دی طرف ہوئے، عبداللہ بن عمر فرمایا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول اللہ میں فرماوا تے میرے فرمان دی اہمیت نہیں، جو آقا مصطفیٰ فرمان گے او بہت بڑی ویلی ہوئے۔ عبداللہ بن عمر آدن جو میں فرما رہا او میرے باپ دی گل نہیں، جو میں فرما رہا او میری اپنی گل نہیں، جو میں فرما رہا صدیق دی بات نہیں، جو میں فرما رہا پیارے عثمان دی گل نہیں، جو میں فرما رہا او کسے صحابی دی گل نہیں۔ فرمایا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پیارے نبی دا فرمان ہے پانچ چیزاں اسلام دی بنیاد ہیں پانچ چیزاں تے اسلام کھڑا ہے او اسلام دیا پانچ چیزاں بنیادی نے فرمایا پانچ چیزاں کی بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان پیارے نبی نے فرمایا پانچ چیزاں اسلام دیا نے انہاں پنجا چیزاں دے وچوں پہلی چیز فرمایا کلمہ شہادت اگر بندہ مسلمان نہیں وہ کلمہ پڑھے گا تے اپنے باطل عقیدے نوں ٹھیک کرے گا تے جے کلمہ پڑھ چکے ہو پھر تینوں اس کلمے دے مطابق عقیدہ بنانا ہوئے گا اور روزے داروں سن لو میرے نبی نے پہلی چیز روزے نہیں بیان کیتے پہلے فرمایا جڑا روزے دار ہے انہوں عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے اگر اندہ عقیدہ توحید والا ہو گیا عقیدہ توحید کی ہے یہ کہنا چاہیے حاجت روا صرف اللہ مشکل کشا صرف اللہ بگڑی بنان والا صرف اللہ حیات مالک صرف اللہ موت مالک صرف اللہ روزیاں دین والا صرف اللہ روزی کھوٹ مکان والا صرف اللہ بیٹے دین والا صرف اللہ بیٹیاں دین والا صرف اللہ اولاداں دین والا صرف اللہ نا دین والا صرف اللہ غربت دین والا صرف اللہ امیر کرنے والا صرف اللہ دل چڑھا والا صرف اللہ دل لہان والا صرف اللہ سردی لے والا صرف اللہ گرمی لے آن والا صرف اللہ سال بعد رمضان لے آن والا صرف اللہ اے عقیدہ بنا لو اگر عقیدہ بنیا ہویا ہے پھر روزے رکھ لو اگر عقیدہ نہیں تے پھر روزے رکھو تے باوے نہ رکھو فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا بلکہ نقصان ہوئے گا عقیدہ توحید نہیں کوئی عمل قبول نہیں عقیدہ توحید ہے تے بڑے بڑے عمل قبول ہو جان گے توجہ کرے ذرا دوسری چیز روزے داروں پتہ کی کرنی ہے اقام الصلاۃ نمازہ پانچ ٹائم پڑھو ماشاءاللہ نمازہ پانچ ٹائم پڑھو صرف رمضان چ نہیں ساری زندگی پڑھنیاں پڑھ گیا ایسا نمازی بنو کہ ساری عمر تینوں نمازہ پڑھنیاں پڑھ صرف رمضان چ نہیں ساری عمر پکا مستقل نمازی میں جاؤ عقیدہ توحید بھی پکا ہوئے تے نمازی بھی پکا ہوئے اگر نمازہ نہیں پڑھو گے روزے رکھ تے باویں نہ رکھ کوئی فائدہ نہیں اگر پیارے ہو بندے دے اندر عقیدہ توحید بھی ہے مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے
سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے نحن اقرب الیہ من حبل الورید نحن اقرب الیہ من حبل الورید حال بھی لبدا سیڑی بندہ بڑا عجیب ریتا تے ٹرد کیڑی ریتا تے ٹرد کیڑی تے ٹھمکے او سن رہا مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے اور روزے دارو افطاریاں کران والو سحریاں کران والو سخاوتاں کران والو 16 گھنٹے رمضان آئے گا 16 گھنٹے دا روزہ آئے گا اور روزے رکھن والو اللہ دی قسم آئے عقیدہ ہوئے گا روزہ قبول ہوئے گا اے استقبال رمضان ہے او چیزاں دس رہا جن دنوں تیرا روزہ کامیاب ہوئے گا پھر 5 ٹائم دا نمازی بڑھ صرف رمضان چ نہیں ساری عمر دا نمازی بڑھ اگر تو نمازہ پڑھے گا پھر روزہ قبول ہوئے گا آگے فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکاة ادا کر تسی آکھو گے زکاة دی گل کیوں آ گئی ہے یہ بھی بہت بڑی حکمت ہے اللہ تو وڈا حکیم کوئی نہیں اللہ وڈا دنا کوئی نہیں محمد پاک تو وڈا حکیم کوئی نہیں میرے نبی تو وڈا دنا کوئی نہیں اے نبی پاک بھی دنا سن تو میرا رب بھی بڑا دنا ہے بڑی حکمت دی گل ہے کیوں بلا او پیارے ہو روزہ رکھیا جائے کھان پین دنال اللہ دے روزیاں تو پہلے پہلے زکاة دے لے زکاة والا بن جا اگر تو زکاة دے گا تیرا مال پاک ہو جائے گا تے پاک مال چھو جدو افطاری کرے گا سحری کرے گا افطاریاں کرائے گا سحریاں کرائے گا تیرا روزہ قبول ہوئے گا تجھے حرام کھوائے گا یا حرام کھائے گا پلیت مال ہوئے روزہ پاک ہوئے کیویں قبول ہوئے گا زکاة دے ہو تے پھر روزہ رکھ لو اے مانا رمضان زکاة دینی نہیں سال بعد زکاة دینی ہے شبان اچھ دے لے یا رمضان شروع ہوئے ہی ہے تے ارادہ کر لے کہ میں زکاة دینی ہے ارادہ تو کر لے تینوں موت آ گئی ہے تو زکاة نہیں بھی دیتی تیری زکاة ہو جائے گی ایک سے اب بھی آدھا ہے میں رات تہجد دی نیت کر کے ستا میں تہجد پڑھی نہیں فرمایا میری امت رب نے معراج دی رات اے احسان کیتا سی کہ میری امت نیکی دا ارادہ کرے گی تو نیکی پوری لکھی جائے گی آج زکاة دے والا تحیہ کر لو میرے ذمہ روپیہ زکاة میں دینی ہے زکاة دے وہ گے یا زکاة دیتے ہو پھر روزے رکھ لو پھر روزے قبول ہونگے اگر زکاة نہیں دیتے ہو او تاجروں او غریبوں او سنیوں وہابیوں بریلویوں دیوبندیوں سنیوں لوگوں سن لو یہ زکاة دین دی آتی نہیں ہو روزہ نہ رکھ روزہ قبول ہی نہیں حرام پیسے نال پلید پیسے نال روزہ قبول نہیں ایک کھول کھول کے بنا تینوں کسے مولوی دسڑیاں بھی نہیں قائدہ میرا جمعہ لوگوں پسند نہیں او پیارے ہو سنو میں آج شجرے کیوں کھول رہا ہوں کتے خوش فہمی نہ مارے جاؤ کہ میں جی روزہ رکھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں صرف 1 مہینہ جاؤ روزہ نہیں
واہ میرے نبی اکے حدیث اچھی کمال کر چھوڑ اگے پھر آ رہی ہے روزہ آجے بھی نہیں روزے دا نمبر 5 ہے شان بڑی ہے نمبر 5 شان تے قرآن دی بھی بڑی ہے تے نمبر 100 کتاب اسمانہ تو اتری ہے تے آخری کتاب قرآن ہے نمبر تے 100 ہے شان بڑی ایک بندہ میں نے کہنے لگا کہ وہابیو تسی حضرت علی نو آدھو چوتھے نمبر تے لہذا توہین ہے مگر ایک آدھی توہین ہے 4 وڈیاں کتابہ سمانا توہین چوتھا نمبر قرآن دا قرآن دی بھی توہین ہے جی میں قرآن دی شان علی چوتھے نمبر تے آیا علی بھی شان یہ چوتھے دا 5ویں دی کی روٹین ہے نبی محمد 14 طبقہ دا بادشاہ اللہ پاک دا حبیب سارے نبیوں تو بعد میں آیا ہے شان سب تو چاپ پایا ہے یہ چوتھا 5ویں دا کی گل ہے گل اور پاسے نکل 3 گلہ کی اتنا اجے روزے نہیں آئے تے چوتھی گل والحج فرمایا حج کر لو حج کر لو آج حج ہوندہ ہے 5 لاکھ دا یا 7 لاکھ دا تیرے کوڑ اتنا کمال ہے کہ وہ 7 لاکھ دا ہے یہ نہیں سمجھنا میری جیب جو میرے بینک کے 7 لاکھ ہے نہیں تیری دکان کنے دیئے ان دے وچ سامان کتنا ہے تیری کمائی کتنی ہے پیارے ہو اللہ نو دانا لایا جے اپنے ایمان جاتی مار لو جے تیرے کول 10 لاکھ دی پراپرٹی ہے یا 10 لاکھ تیرے کول بندا ہے پیارے ہو پھر تیرے تے حج فرض ہے پیارے نبی نے رمضان تو پہلے حج بھی کروایا فرمایا حج کرو تاروں دے قبول ہونگے پتہ کیوں جندے کول حج دی طاقت ہے تے حج نہیں کرے گا میرے نبی نے فرمایا اللہ نو بھی ان دی پرواہ کوئی نہیں تے نبی نو بھی ان دی پرواہ کوئی نہیں او عیسائی مر جائے یا یہودیوں کے مر جائے نہ یہودیاں دا عمل قبول ہے نہ عیسائیاں دا عمل قبول ہے پیارے ہو آج تاکہ آگے آئے کیسا کمال بات ہے اگے فرمایا 4 چیزاں روزے تو پہلے ضروری نے پہلے نمبر تے عقیدہ توحید ہوئے شرکیہ نہ ہوئے 5 ٹائم دا نمازی ہوئے کدی نماز تو غافل نہ ہوئے فرمایا سال بعد زکاة ضرور دیندہ ہوئے زکاة تو غافل نہ ہوئے فرمایا ایک باری زندگی دے اندر انہیں مال دے ہوں دیا حج ضرور کرے تاکہ یہودی نہ بڑھے فرمایا 5ویں نمبر تے وَصَوْمِ رمضان آئے ہون رمضان فرمایا رمضان دے روزے رکھو گے تے میرا رب تیرے روزے قبول کرے گا کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اگے چلیے رمضان شان والا کتنا ہے روزے آدھی فضیلت کی ہے انہیں اے حدیث سن لو اور اپنے کوڑو نہیں میرے سونے نبی نے فرمایا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے ابو ہریرہ کھانے انہاں دا کاروبار کوئی نہیں صدیق اکبر دا بھی کاروبار ہے حضرت عمر دا بھی کاروبار ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کاروبار ہے حضرت حیدر قرار دا بھی کاروبار ہے
इला कारोबार कोई नहीं। हजरत अबू हुरैरा दा कारोबार हाँ की, आखिर कोई ना कोई कारोबार तो होएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा कारोबार तलबे हदीस है। आए हाय की कारोबार है? तलबे हदीस। मेरे नबी दे कोल ही बैठे रहंदे आदे आन मेरा ते जावन नूं दिल नहीं करदा, सुबह शाम रोटी भी नहीं खांदे आन, उदों खांदे आन जदों बेहोशी होवन लग जांदी भुख दी वजह नाल। फिर ऐता पढ़ पढ़ के समझाते आन तो मेरे नबी नूं ऐत दी समझ आ गई। खाना उदों आए जदों खुशी तारी हो गई। फरमाया तू हर वेले खाने ले सुबह शाम क्यों नहीं जाना है? मैं चला गया, पिछू नबी ने हदीस बोल दी ते कौन याद रहेगा? हाय हाय वाह अबू हुरैरा तेरी अजमत की है। प्यारे नबी दा यार अबू हुरैरा ये हदीस बयान करना चाहता है। कहने लगा सुनो रोज़ियां दी फजीलत की है। इज़ा दखला रमज़ान, फरमाया जदों रमज़ान आ जाए ते पहली रात की होंदा है फुतिहत अबवाबुल जन्ना, अगे पिछे जन्नत के दरवाज़ियां नूं अल्लाह ने बंद किया होया है। 11 महीने जन्नत का दरवाज़ा बंद है। और जदों रमज़ान आउंदा है ते जन्नत के दरवाजे 24 घंटे एक महीना पूरा अल्लाह खोल देना है। ये रमज़ान दे रोज़े की शान है। और रोज़ियां की फजीलत की है। फरमाया वगुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिता जाता है। मेरे रब की मर्जी है कि कोई गुनाह कर भी लवे ते जहन्नम वाले अजे आवे नहीं ना। मेरे बंदे जहन्नम में आवे नहीं ना। अल्लाह दा कोई गुनाह करे या ना करे और दरवाजा ते बंद रखो। मेरे रब नू तेरे नाल प्यार किन्ना है ते रमज़ान दे महीने दा अदब किन्ना है। अल्लाह जहन्नम नू बंद कर छड़िया। वसुलसिलत शयातीन, जेड़े शैतान आन जेड़े नेकियां तू तेनू रोकदे आन विस विसा पांदे आन, तेरा दिल नहीं सी करदा नमाज पढ़ण नू, तेरा दिल नहीं सी करदा कुरान पढ़ण नू, तेरा दिल नहीं सी करदा ज़कात देवण नू, तेरा दिल सी करदा हज करन नू, तेरा दिल नहीं सी करदा उमरा करन नू, तेरा दिल नहीं सी करदा सच बोलण नू, तेरा दिल नहीं सी करदा गवांढियां नाल सलूक करन नू, तेरा दिल नहीं सी करदा सिला रहमी करन नू, तेरा दिल नहीं सी करदा। ओ प्यारिओ गुनाह करन ते दिल करदा रहा ते नेकियां दिल नहीं करदा रहा। इंदा मान है तेरे ते शैतान कब्जा सी। अल्लाह दा रमज़ान आ गया, मैनू बड़ा अदब है रमज़ान दा, तेरे नाल मैनू प्यार बड़ा है। शैतानां नू बन दिया ताकि मेरा बंदा रज के नेकियां करे, दिल लगा के नेकियां करे। शैतान बज गए। क्या फजीलत रोज़ियां दी। ए हदीस हमदी किथे? ए हदीस बुखारी में और ए हदीस मुस्लिम में। अगली हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो भी अंदर नाल मिलदी जुलदी हदीस है प्यारिओ। लेकिन एक होर गल भी सुन लो। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन है? ये नबी पाक दा सक्का पितरेर है। पितरेर किनू आंदे हो? मैं अपनी बोली च दसना ना, तुहाडी बोली शायद कजन कुजन होंदे हो। हर कोई आजकल कजन कुजन बनया होया, रिश्ता लभे ना लभे कजन तो लभ ही गया ना जी। बगैर इजाजत दे तेरे घर नौजवान क्यों आया है? कजन है।
ایک کزن پیو نال بھی اگے آ گیا. بیٹی باپ دا کتنا قریبی رشتہ ہے. باپ بھی کنڈا کھڑکا کے آئے گا, اجازت بیٹی دیتی تے تا آئے گا, وگرنہ نہ. آج ہر کوئی کزن بنیا پھر گئے, ایمان رڑ گئے. پابندی نہیں ہے تو ایمان رڑ گئے, تائیں بدکاری عام ہو. میرے بھائی ہیں, میرے بھائی شریف قرآن دا قاری اسماعیل ایتھے جمعہ بھی پڑھا گیا. ان دی بیوی نو میں نہیں ویکھیا, میری بیوی نو اس آئیتے نہیں ویکھیا. میں گھر نہیں, وہ گھر نہیں آئے, وہ گھر نہیں, میں گھر نہیں آواں. نبی پاک دے دور دے اندر عبداللہ بن عباس کون ہے؟ پہلے سن لو. حضرت عبداللہ بن عباس میرے نبی دا سکا پترے رہے, یعنی چاچے دا بیٹا. عباس میرے نبی دا سکا چاچا ہے. امیر حمزہ بھی میرے نبی دا سکا چاچا ہے. ابو جال سکا چاچا نہیں آ, تائیں دے کم بھی کھا گیا. سکیاں دات متریاں دا آج بھی فرق ہے, نراض نہیں ہونا. تجھے ہو بھی جاؤ گے تو میں نے پرواہ بھی کوئی نہیں. سکیاں دات متریاں دا آج بھی فرق ہو رہا ہے. او متریا چاچا ہے, وٹا مار رہا ہے میرے نبی نو, تے سکا چاچا ہے اجے مسلمان نہیں ہویا. امیر حمزہ ان دے گھر جا کے میرے محمد دا بدلہ لے رہا ہے. گل سمجھ چاری نہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی سکا چاچا ہے, انہاں دے بیٹے دا نام عبداللہ ہے. میرے نبی نے دعا دیتی آئی, اللہ عبداللہ میرے پتریر نو مفسر قرآن بڑا. اجے داڑھی نہیں سی اتری تے خالد بن ولید جیسے عبداللہ بن عباس دے شاگرد بن گیا. خالد بن ولید جیسے اکابر سے آبا چٹیاں دوڑیاں والے حضرت عبداللہ بن عباس کو قرآن دی تعلیم لے رہے نے. اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے, ایک عورت وسیع کیا کرمالیے تو حاجت کیوں نہیں گئی؟ کہنے لگے ساڑھے کو 2 اٹھان, ایک اٹھتے میرا خامت میرا بیٹا حاجت چلے گئے, 2 اٹھ اسی گھر دی ضرورت بس رکھے ہویا ہے, ان دے پانی لے کے انہیں ہے اور پانی ویچ کے بچیاں دا گزارا کرنی ہے. کہنے لگے تسی انج کرنا. حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے میں نبی پاک کو بیٹھا سی تے نبی پاک کو سنیا سی, فرمایا جدو اے موقع آ جان, جدو رمضان آ جائے پھر پتہ کی کرنا ہے. فرمایا فَإِذَا جَاءَ رمضان, اے عورت جدو رمضان آ جاوے تے تو کی کرنا ہے فاتح میری فَإِنَّ عُمَرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً. جیڑا بندہ رمضان دے مہینے دے اندر عمرہ کرے گا ان دا عمرہ حاجت برابر ہے. کیا شان روزیاں دا, کیا شان رمضان دا. حوالہ پوچھے آجے یا نہ پوچھے آجے, بخاری اٹھاؤ مسلم اٹھاؤ, بات مل جائے گی. اور اس بات کو بیان کون کرتا ہے؟ میرے نبی دا چاچے دا بیٹا عبداللہ بن عباس جڑا چھوٹی جی عمر دے اندر ہی مفسر قرآن بھی بنیا تے شیخ الحدیث بھی بنیا. پیارے ہو اور
یہ جڑے مسئلے نا رمضان دے بارے ایک 180 ہیں ہن میں چوتھا مسئلہ سناؤں گا میرا خیال ہے سارے نہ سنا دیا پھر شام تک جمعہ چلے گا پر ایڈا جمعہ میں پڑھانا نہیں کیونکہ ٹھیک نہیں توجہ ذرا چاہیے دیئے توجہ جیڑا میں ہن مسئلہ کہوں اے چوتھا مسئلہ ہے روزیاں دے بارے رمضان دے بارے چوتھا مسئلہ ہے اس حدیث نو بیان کردن حضرت عبداللہ بن عمر ایک ہے حضرت عبداللہ بن عمر ایک ہے عبداللہ بن عمر اس حدیث نو عبداللہ بن عمر بیان کردن اے بھی عبداللہ ہی ہے اے دے باپ دنا عمر عمر نہیں حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دینے فرمایا ان رسول اللہ میں اپنے کولو نہیں اے بات میں اپنے نبی دے کولو کی تھی ہے اے بات میرے نبی نے آکھی ہے کالا میرے نبی نے کی فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ اللہ اکبر قیامت والے دن ماں کم نہیں آئے گی ابو کم نہیں آئے گا بھائی کم نہیں آنے گے برادری کم نہیں آئے گی بادشاہی کم نہیں آئے گی ہر کوئی چھوڑ جائے گا آشان رمضان دا کیا شان قرآن دا لوگو اس مہینے دے اندر جڑا مہینہ آ رہا ہے چاند دنہ تو بعد تیرے اتے سایہ کرن واسطے آ رہا ہے اس مہینے دے اندر قرآن کسرت نہ پڑھا جائے قرآن کسرت نہ پڑھا ہے قرآن سنیا بھی کرو قرآن پڑھیا بھی کرو ترابیاں دے وچ قرآن سننا جے زیادہ تو زیادہ اس کاری پچھے قرآن سنیا جے جڑا کاری قرآن پڑھے بھی ٹیک ٹیک کے ٹھہر ٹھہر کے سونا قرآن اور جڑا بندہ ایک قرآن پڑھ دے یہ اللہ دی کتاب ہے انگریز دی کتاب انگریزی ہے نہیں پڑھ دے ہو اردو ہے نہیں پڑھ دے ہو میرا نام ہے یاسین میں تو انہوں آکھا گیا بولنا دے چلو بولنا دے نہیں پتا جی میں پٹھے کھتر رہی نا جڑے کاری ہے کھتر دے اپنا قرآن نو مسلح تو پکڑو چل قرآن دی توہین نہ کر نہ تو انہوں ثواب نہ بڑھا دے تو نہ انہوں نہ بڑھا بس ایک کاروائی پہ جائے گی کہ ہمارے قرآن کے قاری تھے انہوں نے قرآن مکمل کر دیا تھا ایک کاروائی لبنی نے ثواب سبب نہ تینوں نہ قرآن کیوں پڑھنا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا میرے نبی قرآن پڑھتے آن ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے صحابہ بیان کردن وڈیاں وڈیاں صورتاں نبی پاک کو سن سن کے نمازہ دے اندر قرآن سانو حفظ ہو گئیاں بغیر رٹن دے بغیر حفظ کیتن دے سانو نبی کو سن سن کے قرآن دیاں وڈیاں وڈیاں سورہ زبانی یاد ہو گئیاں ہاں پیارے نبی ہارے تے رک دے آن الحمدللہ رب العالمین الرحمن
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبع الرادفة قلوب يومئذ وجفة أبصارها خاشية يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا الكرة الخاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسعيرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى آج قرآن ان قرآن کوئی پڑھے تو پھر انہوں ویلکم پروٹوکول عزت احترام انہوں مطلب خدمتہ کرو بدامہ دیا گریاں کھواؤ انہوں دودھ پلاؤ انہوں مٹھی دیں کھواؤ کھٹی نہ کھواؤ اگلے دن ترابیہ تو بہ جس انہوں سوٹ لے کے دیو انہوں جتیاں لے کے دیو وہ عزت والا ہے وہ کھڑا ہے محمد پاک دے مسلح تھے وہ پڑھدا پہ ہے قرآن خدا دا ان دی عزت رب دے حامی ہے نبی دے حامی ہے قیامت والے دن میرا رب کہے گا قرآن پڑھتا جا سونے دی سیڑھیاں چڑھتا جا جتھے وہ ناس آئے گی وہ ساریاں سونے دی سیڑھیاں تیرے نام ہو جان قرآن دا کاری جدو قبر چ جائے گا انہوں قبر دی مٹی کھائے گی نہیں کیوں اندر سینے جو قرآن ہے قرآن دا کاری جدو قبر چ جائے گا اندے واسطے روزانہ 70,000 فرشتہ اتر کے قیامت تک روزانہ 70,000 فرشتے اتر کے قرآن کاری تے آ کے قبر تے دعاواں کر دینے جنوں عزت میرا نبی دے وے جنوں عزت رب دے وے جنوں عزت فرشتے دے وے تو بھی عزت دینی ہے دیو گے اور رحمانیہ والے تسی تا دیو گے نا اگر تواڈا کاری بھی ائی پڑھدا جاؤ ہٹا دو تے جے سونا پڑے تے عزت بھی دیو مال بھی دیو پیسے بھی دیو بھاویں لکھ دے دیو کوئی نہیں موت ہوندی پئی او قرآن پڑھیا گیا ہے دے دیو جنہ بھی دینا ہے اور جنہ دیو گے انی عزت پاؤ گے گلہ کیسیاں کھول کو حالانکہ میں تھوڑے کو اتنا پڑھاڑی ہی نہیں میں تو سکڑا لکھ دے چھڑنا ہے لیکن میں کھلے دل دا بندہ کہ جیڑا مسلح تے میرا بھائی کوئی آئے وہ میں نے دعاواں دیندہ جائے ٹھیک ہے نا آگے فرمایا کہ دو شوارشی آ جان گے قیامت رو اللہ دے سامنے کنے شوارشی دو پہلا شوارشی کون ہے یقول السیام ای ربی منات الطعام وشاوتا اللہ میں تیرا رمضان میں تیرا مہمان میں دنیا تے گیا سی اے تیرے بندے نے
میری قدر کیتی آئی میں منع کیتا کہ تو کھانا نہیں کھانا میں منع کیتا آج تو بعد تیریاں جتنیاں گندیاں خواہشات نے انہاں تے تو عمل نہیں کرنا انہیں آکھیا اے رمضان اے اللہ دے مہمان میں اپنے دل دیا گلا ساریاں مکا دتیاں نے اوے کراں گا جویں میرا مہمان راضی ہوئے گا اللہ آج میں سفارش کرنا چاہنا فشفعنی فیہ میں سفارشیاں دوسرا سفارشی کھڑا ہو جائے گا وَيَقُولُ قرآن کہے گا کی کہے گا منعتہ النوم باللیل کیا بات ہے اے میں کوڑو گلہ نہیں کر رہا 1400 سال پہلے جڑے سونے محمد دے سونے ہوٹھائیں چو قیمتی جوہر نکلے آن او دس رہا کیونکہ اگلا جمعہ میں پڑھانا نہیں تے میں ساری اگلا آج ہی دس دیا پیارے دوستو قرآن کھڑا ہو جائے گا اللہ اے تھکا ہویا اے رات نو میں روک دیتا کہ سونا نہیں انہیں آکھیا میں سونا نہیں اللہ آج میں شوارشیاں اللہ فرمائے گا سبحان اللہ تا دے دیو کالا اس کالا تو مراد صحابی نہیں اس کالا تو مراد روزہ نہیں اس کالا تو مراد قرآن نہیں اس کالا تو مراد مصطفیٰ نہیں کالا اس کالا تو مراد فیوجفان میرا سونا اللہ ہے اللہ دے او قرآن میں تیری بھی سفارش مان لئی رمضان میں تیری بھی سفارش مان لئی ایک ہاتھ رمضان پکڑے گا ایک ہاتھ قرآن پکڑے گا جنت داخل ہو جائے گا کی خیال ہے تھوڑا ہن قرآن پڑھنا نے رمضان کے نہیں سننا بھی نہیں تے قرآن سفارش کندی کرنی ہے جڑا سونا پڑے گا تے جا کرچی جائے گا نہ بندیاں پچھلے آن دی نہ گلے اور رات دا جاگنا ہی نصیب ہو جائے گا ثواب نہیں ملے گا مینوں جو رب نے آئے منبر دیتا ہے میں کھول کے مسئلے نہ کرا تو قرآن سنتا رہے ساری رات جاگتا رہے مزدوری نہ ملے ایمان نہ 10 گھنٹہ نقصان ہے اور قرآن دے کائی اس پیچھے پڑھ جڑا قرآن سونا پڑھے ٹیک ٹیک کے پڑھے تے زیادہ پڑھے اتھے نہیں جانا جڑا پٹھیاں طرح مشین کتر دا جا قرآن کمال کتاب ہے انہوں اچھے انداز نہ پڑھو ابن عمر فرماندن کہ میں سورت شروع کر دیتی قرآن دی سن لو میرے 12 سال خرچ ہو گئے 12 سال ایک سورت بقرہ تھا اسی ہکے مہینے قرآن بھی پڑھ چھڑنے بلکہ ہکے رات پڑھ چھڑنے اب بیلی شبینے آڑے ایک رات پڑھنا تھا جائز ہی نہیں نبی دک صحابی سے ایک رات قرآن پڑھ لیں دس آپ نے فرمایا نہیں وہ آدھا جی طاقت بڑی ہے فرمایا جنی بھی طاقت ہے زیادہ نہیں کم از کم 3 راتاں قرآن پڑھ مانا کی سی کہ 10 سپارے جدو یہ پڑھے گا نا تو ٹیک ٹیک کے پڑھے گا تو جے کہ رات پڑھے گا تو اس نے تیز پڑھنا ہے کیوں جی અહીં کوئی پڑھے نا ایک رات پڑھینا
تین وزدی تو نے توری سیدھی نماز پھر پڑھ سکتا تا میرے نبی نے کیا سی تیز پڑھنا نہیں تنہ راتہ جو مکار ہے تاکہ سونا سونا پڑھے گا تو تا ثواب اللہ ہوں اپنی اپنی مسیطان دے کاری چیک کر لو جیڑا ترکھے والا ہونا انہوں ہٹا دے جیڑا مٹھا مٹھا پڑھے یار چلو قرآن پورا نہ سنو تو اسی ادھا سن لو ادھا نہ سن لو 10 سپارے سن لو لیکن چاجدہ تا کام کر لو بے چجا کیوں کر دے ہو کوڑے رومن نال تو چپ ہی چنگی قرآن جرسی ہون ای اور انگے کاری پیچھے پڑھے آنا سنے آن اور مجھر تو سی خود جے میں تا 10 چھڑیا جے مطلب سمجھ آگی نا کاری عظیم سنائے گا تے کاری عظیم ساڑا فرشتہ ہے روزانہ تو سی ہر جمعہ سن دے ہو نا انجی پڑھے گا ماشاءاللہ اوہو اللہ للہ میرے تک ذہن جو بڑیاں ساریاں باتاں سی ہو کدے گئیاں چلو اللہ دی مرضی بارہ لے کہ گلنا تو کافی سان لیکن وہ ہونیاں نہیں ٹائم ہو گیا آخر دعوانا ان الحمدللہ